وی آئی پیز کلچر کے نام پہ اسلام آباد سے لوگوں کا آنا، یہاں سے جانا، وی آئی پی جگہوں میں ٹھہرنا، اس کے اخراجات کے مد پہ آپ کا 40 کروڑ روپے سے زیادہ کا خرچہ ہو چکا ہے سیمینار کے لیے، گرین پاکستان، گرین فلاں، گرین جی بی۔ تو جناب اگر اس میں اگر ہم ایڈ کر لیں وہ جو پیسہ ہے آپ کا جو آپ 1% پلاننگ میں کاٹ رہے ہیں، وہ لنک کر دیں ان ایریاز کے لیے جہاں پہ پینے کا پانی اور درختوں کے لیے پانی چاہیے آپ کے پاس۔ ہمارے سیریسنس کا یہ حال ہے کہ ابھی تک ہمارے سامنے وہ رپورٹ نہیں ہے، نہ پچھلے اسمبلی میں آئی ہے نہ آج تک آئی ہے۔ اس کے ساتھ دوسری میری گزارش یہ ہوگی، افاد جیسا پروجیکٹ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے جناب، 18 ارب کا، 22 ارب کا، 23 ارب کا، کیا سلوک کر بیٹھے ہم اس کے ساتھ؟ فری آف کاسٹ آپ کو ملا ہوا ہے، فیڈرل نے وہ لون پیسے واپس کر رہے ہیں، آپ کو تو فری ملا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس افاد پروجیکٹ کی طرف بھی دھیان دیا جائے جو آپ کی گرینری سے ہی تعلق رکھتا ہے، آپ کی آبادی سے ہی تعلق رکھتا ہے، آپ کی ایکو ٹوریزم سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ میری اور گزارش یہ ہوگی کہ ان علاقوں کا سروے ہونا چاہیے، ذوالفقار مراد صاحب نے نشاندہی کی اور بھی ساتھیوں نے کی، میری چیف منسٹر صاحب سے گزارش ہوگی کہ فوراً جی بی کی میپنگ ہونی چاہیے اثر نو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے تھرو، کہ وہ گاؤں جہاں پہ وہ خطرے میں اب حص پر ہے، اس کو خطرے کو آپ کم نہیں کر سکتے۔ میرے علاقے میں کچھ گاؤں ہیں، اس کے خطرے کو آپ کم نہیں کر سکتے۔ ہر سال وہاں پہ آپ نے سڑک بنانی ہے، ہر سال جو ہے وہ آپ کو گلیشیئرز نے آ کے اٹیک کرنا ہے، اور آپ نے ہر سال ان کو بنانا ہے۔ یہ ایک پریکٹس ہے۔ یہ پورے صوبے میں کئی گاؤں ایسے ہیں کہ ان گاؤں کے بنانے سے لے کے آج تک کمیونٹی پلس گورنمنٹ کے خرچے نکالو تو اربوں روپے وہاں لگ چکے ہیں۔ گھر کتنے ہیں؟ 20۔ گھر کتنے ہیں؟ 50۔ گھرانے کتنے ہیں؟ 100، 200، 300۔ اور وہ لوگ رہ کہاں پہ رہے ہیں؟ شہر میں۔ وہاں کون رہ رہے ہیں؟ ان کے جناب وہ مال مویشیاں پالنے والے پیچھے وہ لوگ۔ تو خدا کے لیے اتنے وسائل، اتنے ریسورسز تو صوبے میں نہیں ہیں کہ ایک سال ایک گاؤں کی سڑک آپ ہر سال 10 کروڑ لگائیں۔ میں یہ تو بات اپوزیشن میں نہیں کرنی ہوتی ہے، حکومت میں کرنی ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ایسے گاؤں کی نشاندہی ہونی چاہیے جو مستقل بڑے گلیشیئرز کے انڈر میں آئے ہیں اور ہر وقت وہ تھریٹ میں ہیں۔ وہاں اربوں روپے سالانہ اے ڈی پی سے لگانے کی بجائے ان گاؤں کی نشاندہی کر کے ان کو متبادل زمین دی جائے اور متبادل گاؤں آباد کیے جائے، سیف سکوئر ایریا میں ان کو آباد کیا جائے، اس سے کم پیسوں پہ وہ آباد ہو سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ دھندا بنا لیا ہوا ہے ڈپارٹمنٹس کے اندر۔ کچھ سڑکیں ہیں جو لوگوں کا پیٹ پال رہی ہیں، کچھ گاڑیاں ہیں جو لوگوں کا پیٹ پال رہی ہیں، کچھ مشینری ہے جو لوگوں کا پیٹ پال رہی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ 3 چیزیں آپ ریکمنڈیشن ہماری آپ کی اس ریزولوشن کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کو ہم لکھ دیں کہ ہمیں ارسا کے اندر ریپرزنٹیشن چاہیے یا واٹر کونسل کے اندر ہمیں نمائندگی چاہیے۔ جو فیڈرل واٹر کونسل بنی ہے، سارے چیف منسٹر ہمیں آبزرور کے طور پہ بٹھائے وہاں پہلے۔ ایک میری گزارش اس میں ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کے نام پہ جو ہم نے فنڈز آج تک خرچ کیا، جمع کیا، اس کی ڈیٹیل ہاؤس میں آنی چاہیے۔ تیسری، وہ جتنے بھی ہمارے پاس گاؤں ہیں جو اس طرح کی تھریٹس ہیں، جو کسی بھی وقت ہر سال ہر فلیٹ میں ہر جو ہے وہ گرمیوں میں وہ انڈر اٹیک رہتے ہیں، ان کی میپنگ ہونی چاہیے اور جیو میپنگ ہونی چاہیے۔ آپ آج کل گوگل کا زمانہ ہے، آرام سے سروے کر سکتے ہیں اور اس پہ ایک اتھارٹی بیٹھے ہاؤس کے سامنے لایا جائے، اس کو بحث کیا جائے۔ اس کے بعد ایسے گاؤں کے لیے ڈونر سے بھی اپیل کی جائے، جی بی اے ڈی پی سے بھی ہم سب کچھ پیسے ڈال دیں، ان لوگوں کو مستقل کہیں نہ کہیں آباد کریں تاکہ اس مسئلے کا مستقل حل ہو سکے۔ بہت